خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں۔ حسین قتل ہوئے، حسین قتل ہوئے کتنی بار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں۔ کہاں چلے گئے عابد پھوپھی سے کہتے تھے، کہاں چلے گئے عابد پھوپھی سے کہتے تھے، اکیلا چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے سب جانثار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں۔ یہ بات پوچھے تو عابد کی بے کسی سے کوئی، یہ بات پوچھے تو عابد کی بے کسی سے کوئی، بنائے کیسے بنائے کیسے 72 مزار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں۔ ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا، ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا، تماچے اتنے نہ بچی کو مار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں۔ انگوٹھی کوئی عبا کوئی لے گیا کرتا، انگوٹھی کوئی عبا کوئی لے گیا کرتا، لٹی یوں لاش غریب دیار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں۔ جوان بیٹے کی میت پہ کہہ رہے تھے حسین، جوان بیٹے کی میت پہ کہہ رہے تھے حسین، میں لٹ گیا میں لٹ گیا میرے پروردگار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں۔ تمہارے بابا کے زخموں میں زخم ہے بی بی، تمہارے بابا کے زخموں میں زخم ہے بی بی، یہ زخم کیسے کرو گی شمار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں۔ دل مریض نے جیلے ہے اتنے غم اختر، دل مریض نے جیلے ہے اتنے غم اختر، قلم سے ہو نہ سکیں گے شمار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار
ایک دن میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوص الفتن جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراه بمقدمه فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ عزیزان گرامی، ایام اعزاں ہیں، سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی سوگواری اور عزاداری کے دن ہیں۔ خداوند عالم اہل بیت علیہ السلام، خاص کر امام زمانہ علیہ السلام میں ان مجالس اعزاء کو، اس سوگواری کو قبول فرمائے اور ان سب کو ہمارے لیے ذخیر آخرت قرار دے۔ اور سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ اس محرم میں ایام اعزاء میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان دعاؤں میں سب سے پہلی دعا جو قبول ہو وہ ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور کی دعا ہو۔ خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے ظہور سے دنیا کو منور فرمائے، اور ہم سب کو ان کی زیارت کا شرف مرحمت فرمائے، اور ایک مجلس اعزاء ان کی زبان مبارک سے سننے کی ہم سب کو سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایام اعزاں ہیں، سید الشہداء کی سوگواری کے دن ہیں۔ جیسا کہ بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ عزاداری رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، واقع کربلا داستان، قصہ و کہانی نہیں ہے، واقع کربلا تاریخ ہے، آئینہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کا اور دنیا والوں تک کربلا کے پیغام کو پہنچانے۔ کربلا دین ہے، کربلا زندگی ہے، کربلا مسلسل ایک جہاد ہے، کل بھی جہاد تھا، آج بھی جہاد ہے۔ کربلا سے وابستگی ہی وہ سبب سے آج ہم آباد ہیں۔ ہمارے گاؤں ہندوستان میں، گاؤں، شہر، قریے، دیہات، سب امام حسین علیہ السلام کی بنا پر آباد
ورنہ محرم کے بعد وہ سناٹا ہے، وہ سناٹا ہے کہ لوگ نظر نہیں آتے، لیکن دور دراز سے لوگ صرف بنا پر کھنچ کھنچ کے چلے آتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین السلام کا فرش عزا بچھانا ہے، اور اپنے گھر میں اہل بیت علیہ السلام کو اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو دعوت دینا ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری توفیق ہے، یہ ہماری کرامت ہے جو خدا بند عالم عطا کی، اور ہم اس سعادت و کرامت پر خدا بند عالم کی بارگاہ میں سرب سجود ہیں، شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی عزاداری کرنے کی سعادت و توفیق عنایت فرمائی۔ یہ عزاداری جب شروع ہوتی ہے تو ہر سال کچھ نہ کچھ سے ایسے موضوعات، ایسی باتیں چھیڑ دی جاتی ہیں کہ پورا محرم انہی باتوں کے سوال و جواب میں گزر جاتا ہے، اور ہم اصلی مدعے سے اور اصلی موضوع سے الگ ہٹ جاتے ہیں۔ یہ عزاداری، یہ مجلسیں ہمارے آئندہ سال کی پلاننگ ہے اور گزشتہ سال کا اچیومنٹ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے گزشتہ سال ہم نے جو کیا تھا اس میں کتنا اچیو کیا، کتنا حاصل کیا، اور ہمیں آئندہ کتنا کرنا ہے اور کس طرح سے کام انجام دینا ہے۔ یہ عزاداری ہماری پہچان ہے، لیکن ہمیں اس عزاداری کے تعلق سے صرف عزادار نہیں بننا ہے، بلکہ ایسا عزادار بننا ہے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری تبرکات کی تقسیم میں، ہمارے ہر پروگرام میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی جھلک نظر آنا چاہیے۔ یہ دین ہے، شریعت ہے، ایمان ہے۔ امام حسین سے اخلاق سیکھنا چاہیے، ان سے دین سیکھنا چاہیے۔ دین خشکی کا نام نہیں ہے، دین بد مزاجی کا نام نہیں ہے، دین بد اخلاقی کا نام نہیں ہے، دین تنزلی کا نام نہیں ہے، دین فقیری کا نام ہے کہ جو دیندار ہے وہ فقیر ہوگا، جو دیندار ہے وہ دنیا میں پست ہوگا، جو دیندار ہے وہ چڑچڑا ہوگا۔ دین، جو دیندار ہے وہی ترقی یافتہ ہے، جو دیندار ہے وہی تہذیب یافتہ ہے، جو دیندار ہے وہی بااخلاق ہے۔ دین اس مجموعے زندگی کا نام ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہے کہ جس منزل تک فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ خدا نے یہ دین، یہ شریعت جو نازل کی، اس لیے نازل کی کہ انسان اس منزل پر اپنے اختیار سے پہنچے جس منزل پر فرشتوں کو خدا بند عالم نے خلق کیا ہے۔ فرشتے اگر بلند ترین درجے پر فائز ہیں تو اس بنا پر فائز ہیں کہ ان کو خدا نے ویسا ہی پیدا کیا ہے، وہ اس سے ہٹ کے کچھ کر نہیں سکتے۔ خدا نے ان میں جو عبادت کا جذبہ رکھا ہے ویسا پیدا کیا ہے کہ وہ رکوع میں ہیں تو برسوں رکوع میں تھکتے نہیں ہیں، سجدے میں ہیں تو برسوں سجدے میں تھکتے نہیں ہیں، قیام کی حالت میں تو برسوں قیام کی حالت میں تھکتے نہیں ہیں۔ خدا نے ان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے، وہ اس کے علاوہ دوسری چیز کر نہیں سکتے۔ یعنی وہ اپنے اختیار سے سجدے میں رکوع سے نہیں جا سکتے، رکوع سے سجدے میں نہیں جا سکتے، جہاں خدا نے رکھ دیا ہے وہ وہیں قائم ہیں، کام کر رہے ہیں۔ جو خدا نے حکم دے اسے ذرہ برابر انحراف نہیں کرتے۔ انسان وہ مخلوق ہے جس کو خدا بند عالم نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ استعداد دی ہے
کہ یہ اپنے اختیار سے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ فرشتوں کو اپنے نفس سے جنگ نہیں کرنا پڑتی، خواہشات سے لڑنا نہیں پڑتا، شیطانی وسوسے فرشتوں پر حاوی نہیں ہوتے۔ اس بنا پر فرشتوں کی عبادت کر لینا جہاں خواہشات نفس نہیں ہیں، جہاں نفس امارہ نہیں ہے، جہاں شیطانی وسوسے نہیں ہیں، وہاں عبادت کرنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں قدم قدم پر نفس امارہ ہے، خواہشات نفس ہیں، مشکلات ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، الٹے سیدھے خیالات ہیں، اور ایک چیز جو فرشتوں کے یہاں نہیں ہے اور ہمارے کے یہاں ہے، فرشتوں کے دوستوں میں کوئی بہکانے والا نہیں ہے، کوئی غلط مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو نیک ہی مشورہ دے گا، اس کو عبادت سے بدظن نہیں کرے گا، اس کو راستے سے منحرف نہیں کرے گا۔ فرشتوں کی بس میں ایسا جو تھا وہ نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ فرشتوں کے دوستوں میں گمراہ کرنے والے نہیں ہیں، برائیوں کو اچھائیاں بنا کے پیش کرنے والے نہیں ہیں۔ انسانوں میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری مشکلات ہیں۔ دوست اللہ اکبر، بہترین دوست وہ ہے جو ہمیں ہماری غلطیوں کی طرح متوجہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں، احب اخوانی من احدى الی عیوبی، میرے دوستوں میں، میرے بھائیوں میں بہت زیادہ پسندیدہ محبوب میرا وہ بھائی ہے جو مجھے میری خامیاں بطور ہدیہ پیش کرے۔ عرض کروں گا تو بہترین دوست وہ ہے جو ہمیں غلطیوں پر رلائے، اور بدترین دوست وہ ہے جو ہماری غلطیوں کو ہم سے چھپائے، اور اس سے زیادہ بدتر دوست وہ ہے جو ہماری غلطیوں کو اچھائیاں بنا کر کے پیش کرے۔ یہ مسائل ہمارے فرشتوں کے ساتھ مسئلے نہیں ہیں۔ فرشتوں کے ساتھ نفس امارہ نہیں ہے، خواہشات نفس نہیں ہے، شیطانی وسوسے نہیں ہیں، اور ایسے دوست نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود خدا نے ہم کو اختیار کی وہ طاقت دی ہے کہ ہم خدا کی طاقت سے، خدا کی عنایت سے، اپنے امام وقت کی عنایت سے غور کریں۔ یہ سارے مسائل، نفس امارہ، خواہشات نفس، الٹے سیدھے دوست، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی لذتیں، شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات ایک طرف، سب طاقتور، پاورفل، اور ہم ایک طرف۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں اللہ نے اختیار کی دعوت، طاقت دی ہے، ارادہ دیا، مختار بنایا ہے۔ ہم اپنے اختیار سے ان ساری طاقتوں پر غالب آ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس لڑائی میں اپنے بلبوتے آگے نہ بڑھیں، اپنے علم پر، اپنی طاقت پر، اپنے خیال پر، اپنے زہد پر، اپنے تقوی پر نہیں۔ ہم اس میدان میں آگے بڑھیں خدا پر بھروسہ کر کے اور ولی خدا سے مدد مانگتے ہوئے، کیونکہ خود یہ احساس کہ ہم اس جنگ میں مستقل ہیں، یہ خود احساس شیطانی احساس ہے۔ ہم یہ جنگ خود جیت لیں گے، یہ شیطانی خیال ہے۔ ہم نہیں جیت سکتے، ہم نہیں جیت سکتے، ہم ہار جائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ جنگ، یہ طاقت خدا پر بھروسہ،
توکل علی اللہ، اور امام عصر علیہ السلام سے قدم قدم پر مدد مانگتے ہوئے قدم آگے بڑھیں گے، آپ یقین جانیں کامیاب ہوں گے اور اس منزل تک پہنچیں گے کہ فرشتے ہماری قسمت پر ناز کریں گے، ہماری خدمت پر فخر کریں گے۔ یہ اختیار کی طاقت، یہ اختیار کا سبق ہمیں کربلا والوں نے دیا ہے۔ کربلا والوں کے ساتھ سارے میدان کھلے ہوئے تھے، ہر طرح کی دعوتیں موجود تھیں۔ امام حسین نے آخر وقت ان سے اپنی بیعت بھی اٹھا لی تھی۔ انہوں نے اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے طے کیا کہ ہم ان برائیوں سے لڑیں گے، جنگ لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اور امام حسین کی پشپناہی، امام حسین کی ہدایت نے ان کو اس منزل پر کھڑا کر دیا کہ آج تک انبیاء اور مرسلین قسمتوں پر ناز کرتے ہیں، ان کی خدمت میں سلام کے لیے آتے ہیں، ان پر اپنی روحیں قرقروں بے ابی انتم و امی یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ عزیزو دوستو، آج ہم اس دنیا میں بغیر دوست کے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں دوست چاہیے ہی چاہیے، لیکن دوست کیسا ہو، انتخاب دوست کیسا ہو؟ یقین یعنی وہ شخص ہمارا دوست نہیں ہے جو ہماری برائیوں کو سجا سجا کے پیش کرے، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آیا وہ شخص آپ کا دوست ہے؟ وہ ڈاکٹر آپ کا دوست ہے جو شوگر ہونے کے باوجود اور ہائی شوگر ہونے کے باوجود آپ کو مسلسل مٹھائیاں کھلاتا رہے اور کہے جناب اس ایک لقمے سے کیا ہوتا ہے، ایک قاش سے کیا ہوتا ہے، ایک چمچے سے کیا ہوتا ہے، ارے کھا لیجیے، اور مسلسل آپ کو اس طرح کی باتیں دیتا رہے، تو اس سے آپ کی شوگر بڑھے گی یا کم ہوگی؟ آپ کو بلڈ پریشر ہے اور ڈاکٹروں نے نمک منع کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بہترین چٹخانے کا اچار لا کے بسم اللہ کیا مزہ ہے، کھا کر دیکھیے، ارے حضور کچھ نہیں ہونے والا جناب، بڑی محنت سے بنایا، بڑی مشقت آپ کے لیے بنایا، 2 لقمہ کھا کے تو دیکھیے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ سب پاگل لوگ غلط بولتے ہیں، کیا ہے یہ دوستی ہے دشمنی؟ ایسے کتنے دوست ملتے ہیں جو ہماری غلطیوں کو سجا کے پیش کرتے ہیں۔ دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ہم نے ان کو چڑھا دیا کہ آپ بالکل صحیح ہیں، بس زبانی تک بات پہنچ گئی، بات آ گئی کہ جناب آپ نے بالکل صحیح کیا، آپ نے ڈانٹا بالکل صحیح ڈانٹا، بالکل آپ نے صحیح کیا۔ یہ چیزیں انسان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں، اور دوست انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بہترین دوست وہ ہے جو انسان کو اس کی غلطیوں کی طرف متوجہ کرے۔ کون ڈاکٹر اچھا ہے؟ وہ ڈاکٹر اچھا ہے جو آپ کی بیماری کو، مرض کو چھپائے، یا وہ ڈاکٹر اچھا ہے جو آپ کی بیماری اور مرض کو بتا دے اور کہے میاں ابھی سے احتیاط کیجیے گا تو سنبھل جائیے گا؟ لیکن
بات کیا ہے، ہم بات کس طرح سے پیش کریں. ہمیں مزاج جاننا چاہیے، موقع جاننا چاہیے. ایک بات میں عرض کروں، ہمارا دوست ہے، جس وقت ہمارے دوست کو غصہ چڑھا ہو، تاؤ میں ہو، آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں، پیلی ہو رہی ہوں، آپ اس وقت ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو بات نہیں بنے گی. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، حالات نارمل ہو جائیں، ٹمپریچر لو ہو جائے، ذہن بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس وقت کہنے کا انداز کیا ہو، یہ آپ غور کریں. اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو بات دو طرح سے پیش کی جا سکتی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس دن آپ کا لہجہ مناسب نہیں تھا، آپ کی زبان صحیح نہیں تھی، آپ کے الفاظ درست نہیں، بہت غلط کیا آپ نے. دیکھیے، ہر انسان میں اندر سے ایک دفاع کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنی خامیوں کی دفاع کرتا ہی کرتا ہے، اور جب تک وہ دفاع کرتا رہے گا اس وقت تک آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی باتیں اس کے دل میں جانا چاہیں گی، ادھر سے دفاع اس بات کو دل میں جانے سے روکے گا. اگر ہم اسی بات کو دوسرے انداز سے پیش کریں کہ جناب آپ نے کہا، اگر اس وقت آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا، کیا یہ مناسب نہ ہوتا، اور آپ کی شان کے لائق تھا کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. آپ کی شان اس سے بزرگ ہے، برتر ہے، بڑے ہیں آپ. اگر آپ احساس کریں تو سوچیں کہ ہاں بھائی، مجھے بھی بعد میں احساس ہوا یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے، یہ زبان نے اس شیطان آ گیا، آ جاتا ہے شیطان. آپ اس کو ان سے کہیے اس سے شیطان آ گیا، تو آدمی کرتا خود ہے، شیطان پر ڈال دیتا ہے. لیکن اس لہجے سے آپ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بات دل میں اتر جائے. دیکھیے، غلطیوں کی طرف متوجہ کرنا بھی ہنر ہے. متوجہ کرنا بھی ایک ہنر ہے. یہ ہنر ہم نے معصومین سے سیکھا ہے. بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے. ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، غلط وضو کر رہے تھے. امام حسن حسین وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، سن میں ذرا کم تھے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. امام تھے، انبیاء سے افضل، اولیاء سے افضل، سب سے بڑا درجہ، علم خدا رکھنے والے، عظمت الہی پر فائز انسان. ان کو معلوم تھا کہ وہ یہ احساس تھا کہ یہ شخص فی الحال ان مقامات و منزلتوں سے واقعی جو خدا نے دی ہے، وہ اس وقت ہمارے سن کو دیکھے گا، اور سن میں یہ بڑا ہے. اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو. ہم کو یہ تھا کہ بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، تو یہ ہم پر بھی تو اپلائی ہوتا ہے نا. یہ اخلاقی فریضہ ہم پر بھی تو اپلائی ہوتا ہے، کہ دوسروں پر اپلائی ہوتا ہے کہ بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو. تو یہ سن میں ہم سے بڑے ہیں، ان کو ہمارے مقامات کا احساس نہیں ہے. ہم اگر اس وقت ان کو ٹوکیں گے
تو ان کو برا لگے گا کہ بچے نے بڑے کو ٹوک دیا، اور 4 دیکھنے والوں کی نظر میں اس کی آبرو جائے گی، افسوس تم کو بچے نے ٹوک دیا، بچوں نے ٹوک دیا تم کو۔ تو اب 2 مسئلے ہیں، ایک طرف اس غلط وضو کی اصلاح بھی کرنا ہے، اور دوسری طرف اس بزرگ کی آبرو کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بات غور کریں، اصلاح کرتے وقت یہ دونوں پہلو رکھنا چاہیے، اصلاح بھی ہو جائے اور آبرو و شخصیت بھی محفوظ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اصلاح کے چکر میں آبرو کو قربان کر دیں اور آبرو کی حفاظت میں اصلاح سے نظر موڑ لیں۔ یہ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ آبرو بھی ایک حیثیت رکھتی ہے، عزت رکھتی ہے۔ آبرو ایک دن میں نصیب نہیں ہوتی، وقار ایک دن میں نصیب نہیں ہوتا، مدتوں لگ جاتے ہیں آبرو بنانے میں، برسوں گزر جاتے ہیں عزت حاصل کرنے میں۔ تو یہ برسوں کی عزت، برسوں کی محنت ایک لمحے میں ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ائمہ معصومین نے کیا سکھایا؟ اصلاح بھی کی، آبرو بھی محفوظ رکھی، بزرگی کو بھی برقرار رکھا۔ فرمایا ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم دونوں میں وضو کتنا صحیح ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی بزرگی کا اعتراف کیا، ان کی عزت کو محفوظ رکھا، ان کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ کیا آپ نے غلطی کی ہے؟ انا کو بھی محفوظ رکھا، ان کی عزت کو بھی محفوظ رکھا، سن و بزرگی کو بھی محفوظ رکھا، اور اصلاح بھی کر دی۔ اور اصلاح ایسی کی خود ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کس کا وضو صحیح ہے۔ دونوں شہزادوں نے وضو کیا، اماموں نے وضو کیا، کہ تمہارا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط ہے۔ عزیزو، اصلاح کا کام یہ ہے، ہم کچھ ایسے حالات پیش بنائیں کہ ہم یہ نہ کہیں تم نے غلطی کی ہے، بلکہ خود اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ یعنی عقل کو بیدار کریں، فکر کو بیدار کریں۔ اچھا دوست بنانے کا کام یہی ہے، بہترین دوست، یعنی اصلاح کرنا اور اپنے اختیار سے منزل پر چلا آنا۔ واقعات کربلا میں یہ تربیتی پہلو ہے۔ واقعات کربلا میں تربیت، ہم کس طرح سے اپنے نفس پر قابو پائیں، اور کربلا والوں نے جو نفس کی جنگ جیتی اور میدان جنگ میں جہاد سے پہلے جہاد اکبر میں جو فاتحانہ کامیابی حاصل کی، جس کی بنا کو بلند ترین درجہ ملا، وہ اس بنا پر حاصل کی کہ ان کو امام حسین جیسے امام وقت کی سرپرستی حاصل تھی، ان کی ہدایتیں حاصل تھیں، ان کی رہنمائیاں حاصل تھیں۔ اگر امام حسین کی رہنمائی نہ ہوتی تو یہ لوگ یہ جنگ نہیں جیت سکتے تھے۔ یہ نفس امارہ کی جنگ عظیم اور جہاد اکبر امام حسین کی رہنمائی میں جیتا گیا ہے، امام وقت کی رہنمائی میں جیتا گیا ہے۔ اور ہم خوش قسمت ہیں، واقعاً خوش قسمت ہیں،
واقعاً خوش قسمت ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ہم ایک امام رکھتے ہیں جو حسین کا فرزند ہے اور جو امام حسین کی طرح سے اختیارات رکھتا ہے، اختیارات رکھتے ہیں، نفسوں پر ہم سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں، تزکیہ نفس میں ہم سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ یہ جنگ نفس امارہ کی جنگ، خواہشات کی جنگ، شیطانی وسوسوں کی جنگ، جو روز بروز ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہے، ہم روز بروز اس سے نمرد آزما ہیں، روز بروز ہماری ایک جنگ اپنے نفس سے، لیکن شیطان ہمیں متوجہ ہونے نہیں دیتا۔ ہمیں ہماری خرابیوں کی طرف توجہ دینے نہیں دیتا۔ وہ ہمیشہ ہماری خرابیوں کو سجا سجا کر کے پیش کرتا رہتا ہے، اور اس وقت تک پیش کرتا رہتا ہے جب تک ہم کو تباہ و برباد نہ کر لے۔ اور اتنا تباہ و برباد کرتا ہے اور اس منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ جب واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے اور ہمیں کیسا تباہ و برباد کرتا ہے۔ روایت کے جملہ ہے کہ حب ریاست، طلب دنیا بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ ریاست، چار پہیے کی کرسی، عہدہ، منزلت، مقام، یہ وہ چیز ہے نا جو سب سے زیادہ نفس کو برباد کر دیتی ہے۔ آدمی کو جو لذت اس چار پائے کی کرسی پہ ملتی ہے نا، وہ لذت اس کو عمدہ سمدہ کھانے میں نہیں ملتی، عمدہ سمدہ لباس میں نہیں ملتی۔ جو نفس کو لذت اس چار پائے کی کرسی پر ملتی ہے، وہ بھی چند وقت کے لیے، ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس 4 سال کے بعد ہنگامہ کیا ہوگا۔ بہرحال روایت میں ایک شخص نے دنیا طلب کی، خوب بے دنیا اس کے حلال سے طلب کی، نہیں ملی، حرام سے طلب کی تب بھی نہیں ملی، سب کام کر ڈالا، دنیا نہیں ملی۔ شیطان اس کے پاس آیا، اس بات کو غور سنیں، یہ محرم میں ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں، نئی نئی فکریں، نئی نئی باتیں نکلتی ہیں۔ شیطان کا کیا میں تمہیں ایسا چیز نہ بتاؤں جس سے تمہاری دنیا میں تم کو دنیا بھی بہت ملے اور تمہارے پیروکار، تمہارے چاہنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو جائے۔ کہاں سے پھنسایا اس کو؟ دنیا سے طلب کی، حلال سے طلب کی نہیں ملی، حرام سے طلب کی نہیں ملی، کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم آگے کام کرو تو دنیا میں بھی تم کو بہت ملے گا اور تمہارے چاہنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ کہا بتاؤ؟ کو ایک دین ایجاد کرو، ایک نیا نظریہ ایجاد کرو، ایک نئی فکر ایجاد کرو جو دوسروں کی فکر سے مختلف ہو، ایک نئی روش اختیار کرو، ایک نئی فکر اختیار کرو، عام فکر سے ہٹ کر کے ایک نیا نظریہ، نئی فکر، نیا مکتب شروع کرو۔ اس نے بات سن لی، نیا دین، نیا مذہب، نئی فکر ایجاد کر دی،
لوگوں نے باتیں قبول کر لی، ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی، دنیا میں بھی اضافہ ہو گیا، چاہنے والے آ رہے، تحفے، تحائف، پیسے، عزت، مقام، گھوڑا، گاڑی، اب جناب 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 جناب، اب ہونے لے آقا ہیں، سرکار ہیں، حضور ہیں، جو بھی لقب رکھا ہے، کام پڑا، دنیا بھی ملی، پیروکار بھی ملے۔ اب جب یہ دنیا مل گئی، پیروکار مل گئے، کام آگے بڑھ گیا، تو اس نے فکر کی کہ میں نے کس غلط چیز کے لوگوں کو دعوت دی ہے، میں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، میں کل قیامت میں جواب کیا دوں گا؟ کبھی توبہ کیا ہے؟ کہ توبہ یہ ہے کہ جن کو میں نے گمراہ کیا ہے، میں ان لوگوں کو واپس لے کے آؤں اور ان کو بتاؤں کہ میں نے جو بات کی تھی وہ غلط کی تھی، صحیح نہیں تھی، میں نے تم کو باطل کی طرف دعوت دی، غلط چیزوں کی طرف دعوت دی۔ یہ آپ غور کریں، اس مسئلے کو غور کریں، یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے کہ کبھی کبھی اس منزل پر توبہ کارگر نہیں ہوتی۔ اس کو لے جائیے وہاں سے، رسول خدا کی بات سے لے کے آج تک کہ لوگوں نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے۔ تو لوگوں کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو بلایا، گیدرنگ کی، اجتماع کیا، لوگوں کو بلایا اور تقریر کی کہ بھائی میں نے اب تک جو دین پھیلایا تھا، جو باتیں کی تو غلط ہیں، اشتباہ ہیں، باطل ہے، میں نے تم کو غلط دعوت دی تھی، میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی اس سے واپس آ جاؤ۔ لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں، آپ نے جن باتوں کی دعوت دی تھی وہی صحیح ہے، آپ کو اپنے دین کے بارے میں شک ہو رہا ہے، آپ کو اپنے دین کے بارے میں شک ہو۔ لوگ گزر کیسے تھے؟ لوگوں نے پوچھا تھا، کاش میں رسول اللہ کے سے مرتے مرتے پوچھ لیتا کہ خلافت کس کی ہے، کاش میں نے فاطمہ زہرا کا دروازہ نہ کھڑا ہوتا، کاش میں نے ان کے پردہ نہ کھاٹا ہوتا۔ بات آتا پوچھے تو میں نے غلط بولایا، دعوت دی، غلط دعوت دی، میں نے اشتباہ کیا، واپس آؤ، واپس کہا نہیں، آپ نے جو کام کیا صحیح کیا۔ کسی ایک نے اس کی بات نہیں قبول کی، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے جو دعوت دی وہ غلط دی، اب لوگ دعوت، اس نے کام کیا، ایک لکڑی کا کھوٹا کھولا اور اس میں گلے میں رسی باندھ کر کے خود کو ٹانگ لیا اور کہا میں اس وقت تک یہ رسی نہیں کھولوں گا جب تک خدا بند عالم میری توبہ کو قبول نہ کر لے۔ بات کہاں تک پہنچی؟ بات شروع کہاں سے کی تھی؟ طلب دنیا نے کہاں تک پہنچایا؟ حلال سے طلب کی نہیں ملا، حرام سے طلب کی نہیں ملا، کہ نیا مذہب شروع کرو، نئی فکر ایجاد کرو۔ فکر ایجاد کی، لوگ آ گئے، اب اس کے ساتھ آئے، کیا غلطی کیا میں نے، کیا اشتباہ کیا میں نے، کیا مسئلہ کیا، لوگوں کو بلایا کہ غلط ہے، غلط کرنا نہیں۔ اب لوگ اس کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج بھی باتیں بہت سننے کے تیار نہیں ہیں۔ کہ رسی ڈالی گلے میں بھرنا، کہ میں اس وقت تک رسی نہیں کوئی تو خدا میری توبہ قبول نہیں کر لے گا۔ خدا بند عالم نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی کی کہ اسے جا کے کہہ دو کہ میرے عزت و جلال کی قسم، یہ اتنی دیر تک لٹکا رہے کہ اس کے جوڑ جوڑ کٹ کے گر جائیں، تب بھی میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔
جب تک وہ ان تمام لوگوں کو واپس نہ لے آئے جن کو اس نے دین سے دور کیا۔ یہ کس نے گمراہ کیا؟ شیطان نے۔ کل اس نے دنیا حلال سے طلب کی نہیں ملی، حرام سے طلب کی نہیں ملی، پھر بھی بخشش کا امکان تھا، لیکن حب دنیا نے، شیطانی وسوسوں نے، نادان دوستوں نے اس منزل تک پہنچا دیا کہ اب توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم محفوظ رہیں اس طرح کے دوستوں سے عزیزو دوستوں۔ اور کب محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جب اپنے امام وقت سے توسل کریں۔ یہ نفس امارہ بہت ظالم ہے، کسی کے قابو میں نہیں ہے، شیطان کسی کے قابو میں نہیں ہے، لیکن اگر امام وقت کی سرپرستی ہو، حجت خدا سے توسل ہو، تو یہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ کربلا، محرم امامت سے رابطے کا نام ہے، اپنے نفس کو قوی کرنے کا نام ہے، شیطان پر غلبہ حاصل کرنے کا نام ہے، خواہشات کو کچلنے کا نام ہے۔ اور کیسی کیسی خواہشیں جو کربلا والوں نے کتنی آسانی کے ساتھ کچل دی۔ جہاں بڑے بڑے میدان ہار جاتے ہیں، وہاں کربلا کے نوجوان اپنے امام وقت کے سہارے حسین کی تائید سے ان مرحلوں کو آسانی کے ساتھ طے کر کے گزر گئے۔ امام وقت کا سہارا تھا۔ عزیزو، آج بھی ہم ایک امام زندہ رکھتے ہیں، ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہماری مدد کے لیے تیار ہیں، بشرطے ہم ان کو مدد کے لیے پکاریں تو صحیح۔ کربلا والے حسین کا پکارتے تھے، یا مولا ادرکنی، اور حسین ہر ایک کی مدد کو پہنچتے تھے۔ پکارا تو مدد کو پہنچے، اور کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ غم کے باوجود، تکلیف کے باوجود حسین نے کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ عزیزو دوستو، یہ جنگ کربلا والوں نے حسین کی مدد سے دی تھی، تربیت کی۔ ماں نے اپنے بیاہتا بیٹے، جس کی شادی تازہ ہوئی تھی، اور جب اپنے بچے کی جوان کی شادی کر کے تازہ بہو لے کے گھر جا رہی تھی، اس کی تمنا کیا تھی؟ میرا بچہ کیسا ہوگا، گھر بھرے گا۔ لیکن راستے میں حسین سے ملاقات ہوئی، عیسائیت سے اسلام قبول کیا، حسین کی تربیت میں ماں آئی، بچہ آیا، بہو آئی۔ جب شب عاشور آئی ہے تو اس ماں نے اپنے بچے سے کیا کہا؟ بچہ ہے، سہارا ہے۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے میں اپنے بچے کے غم میں مبتلا نہ ہوں، ہر بہو یہ چاہتی ہے کہ میرا سہاگ نہ لٹے، لیکن اللہ نے تربیت امام حسین، نفس پر قابو۔ ماں نے بچے کو بلایا، کہا کل قربانی کے دن ہے، شہادت کے دن ہے، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ حسین کے عزیز مارے جائیں، تم زندہ رہو، علی اکبر رخصت ہو، تم زندہ رہو۔ میرے لال، مجھے جناب زہرا کے سامنے شرمندہ مت کرنا، میرے لال جان قربان کر دینا۔ کوئی ماں ہے جو اپنے جوان بیٹوں کس طرح سے قربانی کا درس دے؟ ہر ماں بچے کو زندگی کا سبق سکھاتی ہے، لیکن یہ تربیت امام حسین تھی، امام وقت کی تربیت تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو قربانی کا درس سکھا رہی تھی۔
وہب نے ماں کی بات سنی، ماں نے حوصلہ دیا، میدان جنگ میں آئے، جنگ کی، زخمی ہوئے، خون میں چہرہ نہ آیا، یہ سوچا چلو ماں کو دکھاؤ کہ ماں آپ خوش ہو گئی، آپ کا بچہ خون میں ڈوب گئے، آپ کا بچہ زخمی ہو گیا، آپ مجھے دیکھ رہی ہیں نا، چلے ماں سے ملائیں، چاہے لہو بھرا چہرہ دیکھ کر کے میری ماں خوش ہو جائے۔ وہ میدان سے خیمے میں آئے، ماں کو دکھا، ماں خوش ہوئی۔ ماں نے جواب، میرے لال میں نے تم کو شہادت کے لیے بھیجا ہے، زندہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ تربیت تھی کہ نہیں؟ جب وہب جانے لگی تو نئی دلہن نے وہب کا دامن پکڑا، ماں نے کہا اس کے کہنے میں نہ آنا۔ زوجہ نے کہا کہ میں روک نہیں رہی ہوں، میں کہ وہب میدان میں جاؤ، لیکن اتنا کہتے جاؤ کل جب جنت میں جانا تو اکیلے مت جانا، مجھے بھی ساتھ لے کے جانا۔ جب وہ میدان میں گرے تو زوجہ حسین کے ساتھ آپ کے سامنے آئی، اور ظالموں نے ایک ایسا گن زوجہ کے سر پہ مارا، یہ بھی وہی شہید ہو گئی۔ ظالموں نے وہب کا سر کاٹ کے ماں کی طرف بھیجا، ماں نے سر گود میں لے کر میرے لال تولے خوش کر دیا، اور اس کے بعد سر میدان واپس پھینک دیا کہ ہم جو چیز خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں اس کو پھر واپس نہیں لیتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد للہ رب پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سماع امام کی حفاظت فتح کے رنج و غم علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، اس بلا کو دور فرما، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، اور قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔